الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا یاد کرائیں کہ پیچھے ہم نے کہاں پڑھا تھا، سب سے آخری بات کیا پڑھی تھی؟ جی مہر نبوت۔ یہ مہر نبوت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بعد میں یہ مہر لگائی گئی یا پیدائشی طور پر تھی؟ پیدائشی طور پر تھی، یعنی اکثر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ مہر نبوت پیدائشی طور پر تھی۔ شق صدر کے کتنے واقعات ہیں جو مختلف روایات سے ہمیں ملتے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، بتائیں جی، بتائیں۔ ہاں جی جی، چوتھا معراج کے موقع پر ہوا، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ کون کون سے؟ محمد اور احمد۔ قرآن مجید میں اس میں محمد کتنی مرتبہ ذکر ہوا؟ 4 مرتبہ ذکر ہوا۔ اور خواتین میں سے جواب دیں، اس میں احمد کتنی مرتبہ ذکر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام قرآن مجید کے اندر کل کتنے ہیں؟ 24 ہیں۔ اچھا جی، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، ٹائم کچھ اوپر ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا، اور یہ اس وقت کیا جب بنو سعد میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ وہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اور واپس لا کر آپ کو آپ کی والدہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی ولادت کے موقع پر غیر معمولی چیزیں دیکھ چکی تھیں۔ یہاں سیرت نگاروں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ابن ہشام رحمہ اللہ نے ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت سے، کہ حلیمہ سعدیہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لا رہی تھیں، تو اسی دوران میں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر آپ کہیں گم ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ نظر نہ آئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آئیں اور آ کے ان کو بتایا کہ میں محمد کو اپنے ساتھ لا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے میں ہی پہنچی تھی کہ وہ کہیں گم ہو گئے اور مجھے مل نہیں رہے، اور قسم کھا کے کہنے لگیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، سیدھے خانہ کعبہ میں گئے، بیت اللہ میں گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ محمد کو واپس لوٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ ان کی دعائیں جاری تھی کہ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے ساتھ، اور اسی طرح ایک اور قریشی آدمی تھا، ان کو مل گئے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے، آپ کے دادا کے پاس آئے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا ہمیں مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے سے ملا ہے۔ عبد المطلب نے فوراً آپ کو گلے لگا لیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے خوب دعائیں مانگی، اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے پاس بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ ان کو مدینہ منورہ جانے کا خیال آیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرتی تھی، اور اکثر اوقات ان کا یہ سفر آپ کے دادا عبد المطلب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اس مرتبہ بھی اس سفر کا پروگرام بنا۔ بنو عدی جو تھے، بنو عدی بن نجار، یہ آپ کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھے۔ عبد المطلب کی جو والدہ تھیں سلمہ بنت عمر، ہم نے پڑھا ہے ہاشم نے جو ایک شادی کی تھی وہاں مدینہ منورہ میں سلمہ بنت عمر سے، یہ عبد المطلب کی والدہ ہیں۔ عبد المطلب کو بھی تو وہیں سے لے کے آئے تھے نا۔ کون لے کے آیا تھا عبد المطلب؟ عبد المطلب جب چھوٹے تھے تو ان کو مدینہ سے کون لے کے آیا تھا؟ ذرا پچھلی یادیں تازہ کریں۔ چاچا تو لائے تھے، نام بتائیں نا۔ مطلب لے کے آئے تھے۔ یہ مطلب اور عبد المطلب کا فرق یاد رکھیے گا، بنو مطلب اور بنو عبد المطلب، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ تو یہ جو بنو عدی بن نجار تھے یہ آپ کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھے، اسی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ننیال قرار پائے۔ اب جب یہ سفر کا پروگرام بنا تو عبد المطلب بھی اس سفر میں ساتھ تھے، ام ایمن جن کا نام برکہ ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی، اور یہ ایسا یادگار سفر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھی اس کی یاد آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ آپ کی والدہ جب وہاں مدینہ منورہ میں گئیں اور واپسی کے لیے جب آگے روانہ ہوئیں تو ابوا کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی۔ یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، لیکن اس کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ جو ترتیب چل رہی ہے اس ترتیب میں آ جائے۔ بیمار ہو گئیں تو اسی بیماری میں ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں، وہیں ان کو دفنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایک موقع پر یہ واپسی کے دوران ابوا عبد المطلب بھی ساتھ تھے، آپ کے دادا عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد ایک موقع پر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ حدیث میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ خوب روئے اس موقع پر اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا، خود بھی روئے اور صحابہ کو بھی رلایا، اتنا روئے کہ صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ماں ہوتی ہے۔ ابھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 ہی سال تھی تو والدہ فوت ہو گئی۔ یتیم آپ پہلے ہی تھے، والد کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے، جب دنیا میں آئے تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اب 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ کے والدین آپ کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، یہ مقصد پورا ہو گیا۔ جب یہ مقصد تخلیق پورا ہو گیا ان کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والدین کے سائے سے محروم کیا تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات پوری طرح عیاں ہو جائے کہ آپ کی جو تعلیم اور تربیت ہوئی ہے اور جو نبوت ہے، رسالت ہے، اس میں والدین کا کسی بھی اعتبار سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جتنی تعلیم اور تربیت ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر
ایک حکمت بڑی نمایاں اس میں یہ بھی تھی کہ آپ محکم ارادے کے مالک ہو جائیں، محکم اور ناقابل تسخیر ارادے کے مالک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا محتاج بننے کا خیال تک بھی اپنے دل میں نہ لائیں۔ سارے کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی پر اعتماد، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی سے امیدیں وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی تربیت کے پیش نظر آپ کے والدین کے سائے سے محروم کر دیا۔ سیدہ آمنہ کو دفن کر کے جب یہ قافلہ پھر مکہ مکرمہ پہنچا تو اب عبد المطلب جو تھے وہ آپ کے کفیل تھے۔ پہلے بھی بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن اب ان کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ غیر معمولی ہیں۔ آپ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ پوتا غیر معمولی شان اور فضیلت کا حامل ہے۔ چنانچہ ابن ہشام رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں ایک مسند سجائی جاتی تھی، اور اس مسند پر عبد المطلب کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے وہ سارے اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے، اپنی اس مسند پر بیٹھ جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، جبکہ آپ ابھی چھوٹے تھے، تو آپ بھی عبد المطلب کے ساتھ ہی اسی مسند پر بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے چچاؤں میں سے آپ کو پکڑ کر اتارنے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب فوراً منع کر دیتے، کہتے کہ میرے اس بیٹے کو ادھر ہی چھوڑ دو، اس کو میرے ساتھ ہی بیٹھنے دو۔ واللہ ان لہ لشأنا، اللہ کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کی شان بڑی اعلیٰ، عمدہ اور بڑی نرالی ہے۔ ان کو اپنے ساتھ ہی اپنی مسند پر بٹھاتے اور بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، اور آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کا آنا جانا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات چیت کرنا، یہ ساری نقل و حرکت دیکھ کر عبد المطلب جو ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنو مدلج، اس وقت قیافہ شناسی جو ہے یہ بہت زیادہ تھی۔ یہ بنو مدلج کے جو لوگ تھے یہ قیافہ شناسی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، کہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ تو یہ بنو مدلج کے جو لوگ تھے ان کو قیافہ شناسی کے اندر بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے عبد المطلب کو آپ کے بارے میں بطور خاص تاکید کر رکھی تھی۔ عبد المطلب کو انہوں نے بتایا تھا، جب انہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے قدموں کو دیکھا، آپ کے قدموں کو دیکھا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا مبارک بچہ ہے۔ مقام ابراہیم پر قدموں کے جو نشانات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اس بچے کے قدم ان قدموں سے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اس بچے کے جو قدم ہیں ان قدموں کی مشابہت مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم ثبت ہیں ان سے بہت زیادہ ہے مقام ابراہیم پر۔ تو انہوں نے عبد المطلب کو کہا تھا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اصل میں اشارے اسی طرف تھے کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے غیر معمولی شان عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو بنو مدلج والی بات ہے، اگرچہ یہ سیرت کی روایات میں بیان ہوئی، لیکن صحیح حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے حلیے مبارک ذکر فرمائے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تو صرف اتنا فرمایا، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی کو دیکھ لو، یعنی مجھے دیکھ لو، سب سے زیادہ میری مشابہت۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا میں ہوں۔ تو بنو مدلج کی جو بات تھی یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔
بنو مدلج نے جب عبد المطلب کے سامنے یہ بات کہی تو عبد المطلب نے اسی موقع پر ابو طالب کو، ان کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کرنے والے ابو طالب، عبد المطلب نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات سنو ذرا توجہ کے ساتھ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں مقصد عبد المطلب کا یہ تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے جانے کے بعد تم نے میرے اس بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی نگہداشت میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو عبد المطلب جو تھے ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اب ان کو یہی تھا کہ کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے اور میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ عبد المطلب نے اسی طرح ام ایمن کو بھی بہت زیادہ تاکید کی، ام ایمن کو عبد المطلب نے بہت زیادہ تاکید کی تھی اور آپ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہا تھا کہ اے برکہ میرا یہ جو بیٹا ہے اس کی پرورش میں کسی قسم کی غفلت نہ کرنا۔ اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا، یہ عبد المطلب کہہ رہے ہیں ام ایمن سے کہ اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطلب کی محبت کا آپ سے یہ عالم تھا کہ جب بھی کھانا کھاتے سب سے پہلے آپ کو بلواتے کہ میرا وہ بیٹا لے کے آؤ، میرے اس بیٹے کو بلاؤ۔ جب آپ تشریف لاتے اس کے بعد پھر کھانے کا آغاز کرتے۔ یہاں ایک واقعہ اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، مستدرک حاکم میں، دلائل النبوہ بیہقی میں، کندیر بن سعید رحمہ اللہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، تو حج کرتے ہوئے میں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں اور بڑی آہوزاری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہے ہیں، یا ربی رد الی راکبی محمدا یا ربی ردہ واستنع عندی یدا، اے میرے پروردگار میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دے، اے میرے پروردگار اس کو واپس لوٹا دے اور مجھ پر احسان فرما۔ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جو بڑی عاجزی کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، یہ عبد المطلب ہیں اور ان کا پوتا محمد نامی، ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو اپنے گم شدہ اونٹ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب بھی کوئی چیز ان کی گم ہوتی ہے یا کوئی اونٹ وغیرہ گم ہوتے ہیں تو یہ اپنے اسی پوتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اس چیز کو واپس لے کر لوٹتے ہیں۔ آج بھی ان کے اونٹ گم ہو گئے، انہوں نے اپنے پوتے کو بھیجا ہے، ان کا وہ پوتا ابھی تک واپس نہیں آیا، اس لیے انتہائی پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے فوراً آپ کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہاری وجہ سے میں کس قدر پریشان تھا اور کس قدر بے قرار، بے چین اور بے تاب تھا۔ میں کبھی کسی کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا آج تمہارے لیے پریشان ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم آج کے بعد میں تمہیں کسی کام کے لیے روانہ نہیں کروں گا، تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہونا، تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہونا، آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ یہ عبد المطلب کی وہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہیں تھی۔ اور اب عبد المطلب کی جو عمر ہے یہ 82 سال یا ایک قول کے مطابق 85 سال، 82 سال اور ایک قول کے مطابق 85 سال، ویسے بعض روایتوں میں 110 سال بھی آئی، لیکن جو معروف قول ہے اس کے مطابق 82 سال عبد المطلب کی اتنی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، 82 سال جو معروف قول کے مطابق 82 سال، لیکن بعض روایات یہاں اور بھی ہیں، ایک روایت میں 85 سال کا بھی ذکر ہے، ایک روایت میں 110 سال کا بھی ذکر ہے۔
تو اس عمر میں عبد المطلب کی وفات کا وقت بھی آ گیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو، ام ایمن کو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور خاص وصیت فرما دی تھی۔ تو عبد المطلب جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور آپ کے غم کی یہ کیفیت تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں عبد المطلب کی وفات کے موقع پر۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا آپ کے لیے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی، یعنی والدہ کی وفات کے 2 سال کے بعد دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ 2 سال آپ نے گزارے۔ عبد المطلب نے بہت زیادہ شفقت محبت کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا، اور خوب آپ کی نگہداشت کی، اور دنیا سے جاتے ہوئے سب سے زیادہ انہیں آپ ہی کی فکر تھی۔ اور عبد المطلب کی وفات بنو ہاشم کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ عبد المطلب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بنو ہاشم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کی جگہ سنبھال سکتا۔ لوگوں کے ہاں عبد المطلب کی بڑی حیثیت تھی اور بڑا مقام تھا۔ تو بہرحال عبد المطلب کے فوت ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی جو ذمہ داری ہے یہ ابو طالب کے حصے میں آئی۔ بعض سیرت نگاروں نے یہاں آپ کے چچا زبیر کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے چچا زبیر نے عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی نگہداشت کی، لیکن وہ تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ یہ زبیر اور ابو طالب یہ دونوں آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ کے سگے چچا تھے، زبیر اور ابو طالب، زبیر بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب، یہ دونوں آپ کے سگے چچا تھے، حقیقی چچا تھے۔ تو آپ کے چچا زبیر انہوں نے آپ کی نگہداشت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ فوت ہو گئے، اور پھر ان کے بعد ابو طالب نے لمبی عمر پائی، اور پھر آخر دم تک وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کو نبوت اور بعثت ہوئی، آپ کو نبوت اور رسالت ملی، ابو طالب نے اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قریش کی ناراضگیاں مول لی، یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کی حمایت نہیں چھوڑی، آپ کا دفاع نہیں چھوڑا، اور جو والد عبد المطلب کی وصیت تھی آخری دم تک اس کو نبھایا اور اس کو پورا کیا۔ ابو طالب جو تھے مالی اعتبار سے یہ کمزور تھے، ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی اور تنگ دست رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ رہنے لگے، اب یہی وہ عرصہ تھا جس میں آپ نے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں، مکہ والوں کی جو بکریاں چرائی تھیں، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم، کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی چرائی؟ فرمایا کنت ارعاها لاہل مکہ، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند قرارید کے عوض۔ تو وہ اسی عرصے میں آپ نے ابو طالب کی مدد کے پیش نظر اور ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے، چونکہ وہ غریب تھے، تنگ دست تھے، تو آپ مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفالت شروع کی اور آپ ان کے ساتھ گھر میں رہنے لگے، تو ابو طالب نے دیکھا آپ کی جو برکتیں تھیں ان کا مشاہدہ کیا۔ تو بعض ایسے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ابو طالب کے پاس اور کھانے کا وقت ہوتا، تو آپ کی موجودگی میں سارے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرتے تھے، آپ کی موجودگی میں سارے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب آپ کی موجودگی میں دسترخوان لگا کرتا تھا اور کھانا کھاتے تو سب خوب سیر ہو کے کھایا کرتے تھے، اور اگر آپ موجود نہ ہوتے اور آپ کی غیر موجودگی میں دسترخوان لگتا تو پھر کھانا ختم ہو جایا کرتا تھا اور کھانے والوں کا پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا۔
کھانے والوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور کھانا ختم ہو جایا کرتا تھا۔ سارے گھر والے کھانا کھا لینے کے باوجود بھی بھوکے رہا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ تو ابو طالب کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اہتمام کرتے تھے کہ دسترخوان اس وقت لگے جب آپ موجود ہوں، تو وہ آپ کے بارے میں کہتے انک لمبارک، کہ اے بچے تم تو بڑے مبارک ہو، بڑے برکت والے ہو، بڑے باعث برکت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں آپ کی شخصیت بالکل الگ اور بالکل منفرد تھی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں مندی ہوئی ہوتی ہیں اور چہرے کملائے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے، ہر حالت میں آپ انتہائی صاف ستھرے ہوا کرتے تھے، بالکل چہرہ تر و تازہ، حشاش بشاش اور بالکل شاداب دکھائی دیا کرتا تھا۔ ابو طالب بچوں کو صبح کے وقت ناشتہ دیا کرتے تھے تو وہ آپس میں چھینا چھپٹی کرتے تھے، جیسے بچوں میں عام طور پر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھینا چھپٹی میں ان کے ساتھ بالکل بھی شریک نہیں ہوا کرتے تھے، آپ ایک طرف الگ ہو جاتے۔ جب وہ ایسا کرتے تو آپ ایک طرف الگ ہو کر بڑے وقار کے ساتھ خاموش بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس چھینا چھپٹی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے۔ ابو طالب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ کے لیے الگ سے باقاعدہ طور پر ناشتے کا انتظام کیا کہ آپ کو الگ ناشتہ فراہم کیا جائے اور آپ اس چھینا چھپٹی سے الگ تھلگ رہیں۔ بنو لہب بن احجن ازدی، یہ خاندان جو ہے یہ بھی قیافہ شناسی میں بڑا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ آئے، قریش کے لوگ اپنے بچے ان کے پاس لے کے جاتے تھے تاکہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ بچہ کیسا ہوگا اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس وقت یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو وہ قیافہ شناسوں سے اپنے بچوں کے مستقبل معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ مکہ مکرمہ میں آئے، بنو لہب بن احجن ازدی، یہ بنو از جو تھے ان کی ایک شاخ ہے، تو یہ قیافہ شناسی کے ماہر تھے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے۔ اس خاندان کا ایک بڑا ماہر قیافہ شناس تھا، ابو طالب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے جب آپ کو ایک نظر دیکھا تو پھر اپنے کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پھر دوبارہ آپ کے بارے میں سوال کیا کہ ابھی میں نے یہاں ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کو میرے پاس واپس لے کے آؤ۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ آپ کے بارے میں اصرار کر رہا ہے تو ان کو اس کا یہ اصرار پسند نہیں آیا، چنانچہ انہوں نے آپ کو چھپا دیا، وہ آپ کو اس کے پاس دوبارہ واپس لے کے نہیں آئے۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ وہ بچہ کہاں ہے، اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ، اور ساتھ ہی اس نے ابو طالب کو یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم اس بچے کی شان بڑی نرالی ہوگی۔ یہ ساری وہ علامات ہیں، آثار ہیں جو نمایاں ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے منفرد مقام اور مرتبے سے نوازنے والا ہے جو مقام اور مرتبہ کسی کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ ابو طالب نے دوبارہ آپ کو اس کے پاس نہیں آنے دیا اور آپ کو چھپا دیا اس کے اس اصرار کی وجہ سے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابو طالب کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے، کبھی بھی آپ کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے تھے، ہر جگہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ اور ابو طالب نے آپ کی اس برکت کا مشاہدہ کیا تھا کہ قحط سالی کا شکار ہوئے تو ابو طالب نے آپ کا انتخاب کیا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جلحمہ بن عرفطہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا تو مکہ والے قحط سالی سے دو چار تھے اور ایک عرصے سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا تھا۔ تو
اہل مکہ میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ آؤ لات اور عزیٰ کے پاس چل کر فریاد کرتے ہیں، لات اور عزیٰ کے پاس چل کر فریاد کرتے ہیں کہ کوئی بارش برس جائے، یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ تو ایک بزرگ ان کے اندر موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار موجود ہے، پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو اور لات اور عزیٰ کے پاس جا رہے ہو۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ہم ابو طالب کے پاس جائیں، آپ کی مراد ابو طالب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ابو طالب کے پاس جاؤ، اس مقصد کے لیے ابو طالب کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ سارے لوگ پھر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جلحمہ بن عرفطہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو ہم سب ابو طالب کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو طالب آئے اور ہم نے پھر ان سے کہا کہ ابو طالب سارے لوگ قحط سالی کا شکار ہیں اور سخت جو ہے وہ تنگ دستی کا سامنا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو آئیے بارش کی دعا کیجیے، بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب بارش کی دعا کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کے ساتھ ایک بچہ ہے اور اس بچے کا چہرہ سورج چاند کی طرح پوری طرح جگمگا رہا ہے، اس بچے کا چہرہ جو ہے پوری طرح جگمگا رہا ہے، روشن ہے، اور اس کے ارد گرد اور بچے بھی موجود ہیں۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ اس بچے کی کمر جو ہے وہ کعبہ کی دیوار سے لگا دی۔ ابو طالب نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کی کمر کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب اس بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے اور دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مطلع بالکل صاف تھا، بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں اور ابھی دعا کے ہاتھ واپس نہیں پلٹے کہ بادل آ گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی زبردست بارش ہو گئی کہ وادی کے اندر سیلاب آ گیا، اتنی زبردست بارش ہوئی۔ تو یہی وہ واقعہ تھا جس کی طرف ابو طالب اشارہ کرتے تھے۔ یہ اشعار صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے قصیدہ لامیہ، قصیدہ لامیہ آپ کی مدح کے اندر ابو طالب نے یہ قصیدہ پڑھا تھا، تو اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ خوبصورت سفید رنگت والے جن کے چہرے کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، ثمال الیتامہ یتیموں کا سہارا ہے، یتیموں کا سہارا ہے، عصمۃ للارامل اور بیواؤں کے محافظ ہیں، بیواؤں کی عزت اور عصمت کے محافظ ہیں۔ تو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے یہ اشعار کہے۔ تو پھر کئی موقعوں پر ایسا ہوا، قحط سالی آئی، ابو طالب آپ کو لے کر نکلتے بارش کی دعا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے بارش برسا دیتا۔ بعثت کے بعد بھی یہ واقعہ ہوا، جب آپ ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہلکت الاموال، مال مویشی تباہ ہو گئے، ہم قحط سالی کا شکار ہیں، آپ دعا کیجئے۔ آپ نے خطبہ جمعہ کے دوران ہی دعا فرمائی، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ اب پھر دوبارہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے، اور ہم جو ہے وہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی پریشانی کا شکار ہیں، رستے بند ہو گئے ہیں اور سیلاب کسی کیفیت برپا ہو چکی ہے۔ تو آپ فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد برسے، ہم پر نہ برسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر پر لے کر گئے۔
ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ذکر جامع ترمذی کی روایت کے اندر بھی ہوا ہے، جو سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے اور 10 دن، تو ابو طالب کا پروگرام بنا، ظاہر ہے تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے، تو ابو طالب نے جانا تھا۔ شروع میں ابو طالب لے جانا چاہتے تھے، شروع میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیں، ساتھ نہ لے کے جائیں۔ اس لمبے لمبے سفر تھے، شام جانے میں جانے کا سفر 40 دن کا تھا، اور آنے جانے کے دن ملا کے 40-80 دن، یہ اتنا لمبا یہ سفر ہوا کرتا تھا۔ تو ابو طالب یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو سفر کی صعوبتیں اور مشکلات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں، لہٰذا میں آپ کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں۔ لیکن بالکل آخری جب وہ رخصت ہونے لگے، اس وقت جب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ جدائی جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور آپ کے لیے آپ بھی اس جدائی سے پریشان ہیں، تو ابو طالب نے پھر اچانک بالکل آخری وقت میں یہ پروگرام بنایا کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے چلا اور شام کے ایک شہر بصرہ میں پہنچا۔ بصرہ با صاد را اور پھر یا کے اوپر کھڑا زبر، بصرہ۔ یہ حوران کا مرکزی شہر تھا، حوران کا مرکزی شہر بصرہ۔ اس وقت یہ شہر جو تھا یہ جزیرہ عرب کے وہ علاقے جو رومیوں کے قبضے میں تھے ان کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ قافلہ یہاں پہنچا، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پاس ہی ایک گرجا تھا، ایک معبد تھا، ایک گرجا تھا، وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس راہب کا نام جرجیس تھا، جرجیس، لیکن اس کا لقب بحیرہ تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا، اور اس کا نام جرجیس تھا۔ اس سے پہلے قریش کے قافلے کئی دفعہ اس راستے سے گزرے اور یہاں انہوں نے قیام کیا، لیکن اس راہب نے کبھی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب کی بار جب یہ قافلہ آیا تو خلاف معمول یہ راہب اپنے گرجے سے باہر نکل کے آیا اور بڑے تجسس کے ساتھ سب کو دیکھنے لگا۔ قافلے کے اندر جو لوگ موجود تھے بڑے تجسس سے، بڑی حیرانی کے ساتھ سب کو دیکھنے کو تلاش کر رہا ہو۔ اچانک اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 12 سال تھی، تو اس نے آگے بڑھ کر فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، آگے بڑھ کر فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا اور زور زور سے کہنے لگا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ لوگو، یہ لڑکا تمام جہانوں کا سردار ہے، یہ تمام جہانوں کا سردار، تمام کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ یہ 3 باتیں اس نے کہی۔ نمبر 1 کہ یہ لڑکا سید العالمین ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے۔ نمبر 2 ھذا رسول رب العالمین، یہ لڑکا تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہے۔ نمبر 3 یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اس قافلے میں قریش کے بڑے بزرگ بھی موجود تھے، وہ سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ راہب کس طرح آج خلاف معمول اور خلاف عادت اس طرح آ کر یہ باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں کیسے پتہ چلا جو تم نے اس بچے کے بارے میں یہ بات کہی؟ تو اس راہب نے بتایا، کہنے لگا کہ جب آپ لوگ گھاٹی سے نکلے
تو میں نے دیکھا کہ سارے درخت اور پتھر ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، اس بچے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے اس لڑکے کو سجدہ کیا، کوئی درخت بھی ایسا نہیں بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور یہ بات درخت اور پتھر نبی کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہوگا، اللہ کا آخری رسول ہوگا۔ اور پھر میں نے اس بچے کو پہچانا ہے مہر نبوت سے، نبوت سے بھی میں نے اس کو پہچانا ہے۔ نبوت آپ کے شانے کے نچلی جانب، کندھے کے نچلی جانب، نیچے کی جانب سیب کی طرح تھی، سیب کی طرح تھی۔ اب یہ راہب واپس گیا اور اس نے جا کر دعوت کا اہتمام کیا پورے قافلے والوں کے لیے، بڑے اعلیٰ عمدہ کھانے تیار کروائے، ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، سب کو اس نے دعوت پر بلایا۔ قریش کے لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کم عمر سمجھتے ہوئے اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا، آپ کو وہی چھوڑ دیا اونٹوں کے پاس، اور خود جو ہے اس دعوت کے لیے چلے گئے۔ اس راہب نے دیکھا کہ سب آ گئے لیکن وہ لڑکا نہیں آیا، تو اس نے ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، اس لڑکے کو کیوں نہیں لے کے آئے، وہ تمہارے ساتھ کیوں موجود نہیں ہے؟ اس نے کہا ان کو فوراً بلاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اسے پیچھے سامان کے پاس، اونٹوں کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس لڑکے کو بلاؤ۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں کہ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو بادلوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، دھوپ تھی، جب آپ تشریف لا رہے تھے تو بادلوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ درخت کے سائے میں جو جگہ تھی لوگ پہلے سے وہاں بیٹھ گئے ہیں، درخت کے سائے میں کوئی جگہ بھی خالی موجود نہیں ہے۔ جب آپ کو سائے والی کوئی جگہ نہ ملی تو جہاں آپ کو جگہ ملی آپ وہیں بیٹھ گئے، تو درخت نے اپنا سایہ آپ کی طرف جھکا دیا، جہاں آپ بیٹھے درخت نے اپنا رخ بدل کر اپنا سایہ جو ہے وہ آپ کی طرف جھکا دیا اور آپ پر سایہ کرنے لگا۔ راہب نے اس موقع پر سب سے کہا کہ لوگوں دیکھو کہ کس طرح یہ درخت جو ہے وہ آپ کے لیے سایہ کر رہا ہے، اپنی چھاؤں جو ہے وہ آپ پر نچھاور کر رہا ہے۔ اس موقع پر راہب نے ابو طالب کو اور دیگر قافلے والوں کو یہ تاکید کی کہ ان کو اپنے ساتھ روم نہ لے کے جانا، ان کو اپنے ساتھ روم نہ لے کے جانا، رومیوں نے اگر ان کو دیکھ لیا خدشہ ہے علامات سے ان کو پہچان لیں گے، اور پھر ڈر ہے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں اور مار ہی نہ ڈالیں، نقصان نہ پہنچائیں اور مار ہی نہ ڈالیں۔ روم کی جو قوت تھی یہ ایک استعماری قوت تھی، اور رومیوں نے عرب کے بہت سے علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا، شام کے، اردن کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جن پر رومیوں نے اپنا غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، اور وہاں سے حاصل ہونے والی جتنی چیزیں تھیں اس وقت کے شام کے غلے تھے، پھل تھے، دودھ، شہد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور خوب عیش کر رہے تھے۔ رومیوں کو یہ خطرہ تھا، ان کو یہ پتہ تو تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہمیں ان علاقوں سے محروم نہ کر دے، ہمیں ان علاقوں سے محروم نہ کر دے، چنانچہ وہ آپ کو اپنے لیے بہت زیادہ خطرہ سمجھا کرتے تھے۔ جس طرح فرعون تھا نا، فرعون اس کو یہ خطرہ تھا جو خواب اس نے دیکھا تھا، تفسیری روایات میں جو ذکر ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈرتا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی وجہ سے اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ تو رومی بھی اسی طرح آپ کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھا کرتے تھے، تو راہب نے اسی لیے تاکید کی کہ ان کو روم نہ لے کے جانا، ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی علامات دیکھ کر وہ پہچان لے اور اس بچے کو مار ہی نہ ڈالے۔ اور پھر راہب کا یہ اندیشہ جو تھا یہ یوں ہی بلا وجہ نہیں تھا، رومیوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے،
اب وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جب اس نبی کی بعثت ہوگی۔ تو ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی تو اچانک راہب کی نظر روم کی طرف سے آنے والے ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس مہینے میں وہ نبی سفر کے لیے کسی طرف نکلا ہے، چنانچہ ہم نے اس کی تلاش میں ہر طرف اپنے کارندے بھیجے ہوئے ہیں کہ اس نبی کو ڈھونڈو، وہ نبی کہاں ہے، کس طرف سفر کے لیے نکلا ہے۔ راہب نے ان سے کہا، راہب نے ان کو ٹال دیا، راہب نے ان کو ٹال دیا۔ کیسے ٹالا؟ اس نے ان سے پوچھا، کہنے لگا تم میں کوئی بہت زیادہ باخبر آدمی موجود ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں پوری طرح خبر ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، پوری پکی خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آئے گا، جس راستے پہ ہم نکلے وہ اسی راستے سے آئے گا۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو روک سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کام سے روک سکتی ہے جس کا وہ ارادہ کر لے؟ تو وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نہیں روک سکتی۔ تو راہب نے پھر ان کو سمجھایا کہ جب اللہ نے اس نبی کو بھیجنا ہی ہے تو پھر تمہارا اس کے پیچھے لگنے سے کیا فائدہ؟ جب اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے تو پھر تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم اس نبی کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے۔ چنانچہ انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ آئندہ ہم اس نبی کے پیچھے نہیں لگیں گے، اور وہ لوگ پھر وہیں راہب کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ یہ جو 7 آدمی آئے تھے، انہوں نے راہب سے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم اس نبی کے پیچھے نہیں لگیں گے، نہ اس کی تلاش میں نکلیں گے، اور پھر یہ وہیں ٹھہر گئے۔ راہب نے قریش کے لوگوں سے کہا، کہنے لگا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ اس لڑکے کا سرپرست کون ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ ابو طالب ہیں، جو اس لڑکے کے چچا ہیں۔ راہب نے ابو طالب کی منت سماجت کی کہ اسی وقت فوراً اس بچے کو واپس روانہ کر دو، اس بچے کو واپس روانہ کر دو۔ چنانچہ ابو طالب رضامند ہو گئے اور انہوں نے راہب کے اصرار پر اور راہب کی منت سماجت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس روانہ کر دیا۔ کو رومیوں سے بھی خطرہ تھا اور یہودیوں سے بھی خطرہ تھا، یہودیوں سے بھی خطرہ تھا۔ یہودیوں سے خطرہ اس لیے بھی تھا کہ ویسے تو یہودی آپ کے منتظر تھے، تو یہ ایک سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال کی عمر میں۔ اسی طرح ایک اور سفر جو ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 14 سال تھی، 13 سال یا 14 سال، اور یہ سفر آپ کے چچا زبیر جو ہے ان کی معیت میں تھا اور یمن کی طرف تھا، یمن کی طرف تھا۔ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب وہ تجارتی قافلہ لے کر یمن کی طرف گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے، اور اس سفر میں بھی قافلے والوں نے کئی غیر معمولی چیزیں دیکھی، کئی غیر معمولی نشانیاں آپ کے حوالے سے انہوں نے دیکھی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ یہ دیکھا کہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں ایک بڑا خوفناک ضدی اور اڑیل قسم کا اونٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، یعنی ایک ضدی خوفناک قسم کا اونٹ وہاں موجود تھا، راستہ روک کے کسی کو وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس اونٹ نے جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جبکہ ابھی آپ کی عمر مبارک 13 یا 14 سال تھی، تو وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا کر بیٹھ گیا کہ ساری کے ساتھ، اور اپنا سینہ جو ہے وہ زمین کے اوپر رگڑنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ بھی اس سفر کے اس میں ذکر ہوا ہے کہ ایک جگہ رستے کے اندر سخت قسم کا سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی معیت کی برکت سے کہ آپ اس قافلے کے اندر موجود تھے اس سارے پانی کو خشک کر دیا اور لوگ بالکل صحیح سلامت اس وادی سے گزر گئے. لوگ بالکل صحیح سلامت اس وادی سے گزر گئے. وہ سارا جو وادی کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے وہ سارے کا سارا پانی خشک ہو گیا. قافلے والوں نے آپ کی معیت کی یہ نشانیاں دیکھی. تو دیکھیے کہ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت میں ضعف ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ جو بعض چیزیں جیسے یہاں اونٹ کا ذکر ہوا، وہ جو ضدی قسم کا اڑیل اونٹ تھا وہ جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو صحیح احادیث میں بعثت کے بعد بعض ایسے واقعات آپ کے ذکر ہوئے ہیں جس میں کوئی ضدی قسم کا اونٹ جو ہے وہ سامنے آیا اور جب یعنی وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. ایک واقعہ حدیث میں آیا ہے، ایک باغ میں ایک اونٹ تھا، کوئی اندر جاتا فوراً اس پر حملہ کرتا، تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، باغ میں داخل ہوئے. سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو آپ کو نقصان پہنچا دے. جب آپ باغ میں داخل ہوئے اور اس اونٹ نے آپ کو دیکھا، آپ اس کی طرف بڑھے تو اس نے فوراً اپنے سر کو نیچے زمین کے ساتھ لگا دیا اور بڑے آہستگی سے ادب احترام کے ساتھ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے اس کی نکیل منگوائی اور ڈال کر فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، اس کے حوالے کر دی اور پھر فرمایا کہ ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے انسانوں اور جنوں میں سے جو نافرمان ہیں ان کے علاوہ. تو یہ واقعہ صحیح حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے. اسی طرح ایک موقع پر جب کچھ اونٹنیوں کو آپ کے پاس لایا گیا ذبح کرنے کے لیے تو وہ اپنے سر کو اپنی گردن کو آپ کے قریب کرنے لگی تاکہ آپ پہلے ان کو ذبح کریں. تو یہ اونٹوں کا آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جانا یہ بات صحیح حدیث کے اندر بھی بیان ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی بھی بری چیزیں تھیں آپ ان سب سے بری طرح نفرت کیا کرتے تھے اور بری طرح ان سے دور تھے، لا تعلق تھے اور ان سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے اور سخت قسم کی آپ ان چیزوں کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں. چنانچہ بت پرستی سے آپ کو شدید نفرت تھی، بت پرستی سے آپ کو شدید نفرت تھی. اب اس وقت تو بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بت ہی بت نظر آتے ہیں. خانہ کعبہ میں بھی بت، بیت اللہ میں بھی بت، طواف کے دوران بھی انہوں نے جگہ جگہ بت نصب کر رکھے تھے، اساف اور نائلہ. اور اسی طرح گھر کے اندر بھی بت، انہوں نے ہر گھر کے اندر بت موجود تھا. تو اس ماحول میں بت پرستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت قسم کی نفرت کیا کرتے تھے اور کبھی بھی آپ کسی بت پرستی کے کسی بھی عمل کے اندر شریک نہیں ہوئے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، عروہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوسی نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے تھے واللہ لا اعبد اللات ابدا واللہ لا اعبد العزى ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، میں کبھی بھی عزیٰ کی عبادت نہیں کروں گا. یہ ہم تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت کی جو برائیاں تھیں اور خرابیاں تھیں آپ ان سے کس قدر نفرت کیا کرتے تھے اور کس قدر ان سے بیزار اور لا تعلق تھے. تو بت پرستی سے آپ کو بہت زیادہ نفرت تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی عزیٰ کو چھوڑیے آپ. تو عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عزیٰ وہ بت تھا کہ قریش کے لوگ رات کو سونے سے پہلے اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو سیدہ خدیجہ بھی آپ کی تائید کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہاں آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو رہنے دیجئے. اور آپ مسلسل یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، میں کبھی بھی عزیٰ کی عبادت نہیں کروں گا.
بلکہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ کڑا کرتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح ان پتھروں کے آگے، ان مجسموں کے آگے، ان مورتیوں کے آگے گرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ قریش کے لوگ طواف کرتے ہوئے جو بت انہوں نے نصب کر رکھے تھے، اساف اور نائلہ، ان کو ہاتھ لگایا کرتے تھے برکت کے لیے، ان کو چھوا کرتے تھے۔ یہ تانبے کے دونوں بت بنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، کہتے ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ جب ہم ایک بت کے پاس سے گزرے تو میں نے اسے ہاتھ لگا دی۔ اساف اور نائلہ میں سے ایک بت کے پاس سے جب ہمارا گزر ہوا تو ظاہر ہے قریش کے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ بھی وہاں سے گزرتے ہوئے ہاتھ لگاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ لگایا۔ جب میں نے ہاتھ لگایا تو آپ نے مجھے سختی سے ڈانٹا، فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو چھوؤ نہیں، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایسے ہی گزر جاؤ۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا، دیکھوں کہ رد عمل کیا ہے، اس سے ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے جو آپ منع کر رہے ہیں۔ آپ جو مجھے منع کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہ لگاؤ، تو میں ہاتھ لگا کے دیکھوں گا ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ ہاتھ لگا دی۔ اب کی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سختی سے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا؟ تو اصل میں ہاتھ لگانا تو شرک تھا۔ مشرکین بتوں کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ شرک ہے، تو اسی لیے آپ نے منع کیا تھا۔ تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوالذی هو اکرمہ وانزل علیہ الکتاب ما استلم صنما حتی اکرمہ اللہ بالذی اکرمہ وانزل علیہ۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت سے نوازا اور آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، کبھی بھی آپ نے بت کو نہیں چھوا، کسی بت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر قرآن نازل فرمایا۔ بعثت سے پہلے کبھی بھی آپ نے کسی بھی بت کو چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، جس طرح کے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، وہ آپ کے متعلق یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح بوانا ایک جگہ تھی، بوانا، بوانا، با واو الف نون اور آخر میں گولتا، بوانا۔ یہ ینبوع کے پیچھے ایک چوٹی ہے جو بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب ہے۔ اس مقام پر قریش کا ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ان کا ایک بت تھا، اس بت کے پاس وہ میلہ لگایا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے اس کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب کہ یہاں میلہ لگا ہوا تھا اور میلے کے وہ دن آ گئے تو قریش کے لوگ اس میلے کے لیے نکلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ساتھ لے جانا چاہا تو آپ نے جانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں وہاں تمہارے اس بت کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس میلے کے اندر شریک نہیں ہوں گا۔ اس وجہ سے جو آپ کی پھوپھیاں تھیں اور آپ کے چچا ابو طالب یہ سارے آپ سے ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے، ساتھ کیوں نہیں جا رہے۔ جب یہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو آپ نے مجبوراً ان کی بات ماننے کا ارادہ فرما لیا کہ چلو یہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں تو میں ان کے مجبور کرنے پہ ان کے ساتھ چلے جاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے محفوظ فرمایا
کیسے کہ ایک لمبے قد کا سفید اور خوبصورت چہرے والا آدمی ظاہر ہوا اور اس نے آپ کو اس بت کو ہاتھ لگانے سے روک دیا۔ جب آپ چلے تو گئے، جب اس بت کے قریب گئے تو جس طرح قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، جا کے اس کو چھوتے اور اس کو ہاتھ لگاتے، جب آپ اس بت کے قریب ہوئے تو ایک خوبصورت اور سفید روشن چہرے والا آدمی سامنے آیا، اس نے آپ کو اس بت کو ہاتھ لگانے سے روک دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اس بت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کے بعد پھر ساری زندگی کبھی بھی آپ نے قریش کی کسی بھی عید میں شرکت نہیں کی۔ بس ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ ان کے مجبور کرنے پر گئے تھے اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا یہ انتظام کیا گیا۔ ساری زندگی اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ نے قریش کی کسی بھی عید کے اندر شرکت نہیں کی۔ اسی روایت ہے کہ بعثت سے پہلے دو فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا۔ ایک موقع پر دو فرشتوں نے آپ کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا، چنانچہ پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ کسی میلے اور کھیل کے اندر تشریف کسی بھی اس قسم کے تماشے کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ بعثت سے پہلے بھی، بعثت کے بعد تو تھا ہی تھا، بعثت سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اس کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ غیر اللہ کے نام پر مشرکین قریش کے لوگ، ان کے ہاں یہ رواج تھا، جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو آپ نے کبھی بھی کسی ایسے جانور کا گوشت نہیں کھایا جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ چنانچہ بعثت سے پہلے بلدہ کے نشیب میں، بلدہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کے نشیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی۔ یہ صحیح بخاری میں روایت۔ تو بلدہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں ایک وادی ہے۔ بلدہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں ایک وادی ہے، یہاں زید بن عمر بن نفیل سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس موقع پر آپ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، اس دسترخوان پر بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی موجود تھا۔ اس دسترخوان پر بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس گوشت کو کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے اس گوشت کو کھانے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ گوشت فلاں بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ تو زید بن عمر بن نفیل جو تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کھانے سے، انہوں نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ کہنے لگے میں بھی ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جن کو یہ لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، میں صرف وہی گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمر بن نفیل یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، توحید پرست تھے اور شرک سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ زید بن عمر بن نفیل، تو یہ زید بن عمر بن نفیل یہ قریش کے لوگوں کی مذمت کیا کرتے تھے اور ان کو ملامت کیا کرتے تھے، کہتے تھے الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء، کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس بارش کے ذریعے سے سبزہ اگایا، چارہ اگایا، اور تم لوگ اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ بکری اللہ نے پیدا کی، اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے چارہ اگایا، یہ سارے انتظامات اللہ نے کیے، حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے اور تم ان کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شرک سے مکمل طور پر بیزار تھے. کبھی کسی بت کی آپ نے پوجا نہیں کی، کبھی کسی بت کو آپ نے تعظیم اور احترام سے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا آپ نے گوشت نہیں کھایا، کبھی کسی ایسے تہوار اور میلے کے اندر آپ شریک نہیں ہوئے جو قریش کے لوگوں کے ہاں بتوں کے میلے لگا کرتے تھے. آپ کبھی کسی ایسے تہوار میں شریک نہیں ہوئے. ایک دفعہ شریک ہوئے، اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے کہ اس میں جب آپ بت کو ہاتھ لگانے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر آپ کو روکا گیا. تو یہ دو طرح کی روایتیں، ایک روایت میں کہ ایک سفید روشن چہرے والا آدمی آیا اور اس نے آپ کو پیچھے ہٹا دیا، اور دوسری روایت میں کہ دو فرشتوں نے آپ کو روکا. اس کے بعد پھر کبھی آپ کسی ایسے میلے میں شریک نہیں ہوئے. اسی طرح آپ زمانے بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ سے بہت زیادہ اجتناب کیا کرتے تھے اور سخت نفرت کرتے تھے. اس وقت جھوٹ عام تھا اور جھوٹ کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. بہت خاص لوگ تھے جو جھوٹ سے نفرت کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ بھی جھوٹ سے مکمل طور پر نفرت کیا کرتے تھے اور کبھی بھی آپ نے بعثت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا. اور اس کی گواہی خود مشرکین نے بھی دی. جب آپ نے لوگوں کو علانیہ دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے ان سے یہی چیز معلوم کی تھی. فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری بات کو سچا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا. یعنی کئی موقعوں پہ ہم نے آپ کو آزمایا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، ٹٹولا ہے، ہمیشہ آپ کو ہم نے سچا پایا ہے. کبھی بھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. تو آپ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی بھی آپ نے ایسی بات نہیں کی جو خلاف حقیقت ہو، خلاف واقعہ ہو. اور یہی وہ بات تھی ابو سفیان سے ہرقل نے جب پوچھا تھا تو اس نے آپ کے بارے میں، تو اس نے مختلف سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، یہ بتاؤ کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے ان پر جھوٹ کا الزام لگایا؟ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو، تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی انہوں نے خلاف حقیقت کوئی بات نہیں کی، ہم نے کبھی بھی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی. تو مشرکین مکہ اس چیز کو مانتے، حتیٰ کہ ابو جہل جس کو کہا کہ وہ اس امت کا فرعون ہے، وہ بھی آپ کی سچائی کو تسلیم کیا کرتا تھا. بدر کے موقع پر جب پورے زور و شور کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تو اس دوران میں اخنس بن شریق اور ابو جہل یہ دونوں اکیلے ہوئے. اخنس بن شریق نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم آپ بالکل سچے انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک سچے انسان ہیں. انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی بعثت سے پہلے بھی کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. آج تک ہم نے ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. لیکن اصل بات یہ ہے، کہنے لگا دیکھو جھنڈے کی جو ذمہ داری ہے، اسی طرح حاجیوں کو پانی پلانا، یہ جو فضیلت ہے بیت اللہ کی دربانی، اور یہ سارے منصب جو ہیں یہ بنو قصی کے قبضے میں چلے آ رہے ہیں، اور یہ نبوت کا منصب یہ بھی بنو قصی کو حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قصی میں سے تھے تو یہ بھی مقصد ان کو حاصل ہے. تو یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے اس نبوت کو بھی مان لیا تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ سارے اعزازات، ساری فضیلتیں بنو قصی حاصل کر لیں گے، پھر ہمارے پلے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے ہم نے نبوت کا انکار کیا ہے، نبوت والی اس فضیلت کو تسلیم نہیں کیا تاکہ ان کا پلڑا ہم سے بھاری نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے اثرات انسان کے چہرے پر بھی نمایاں ہوتے ہیں. بعثت سے پہلے ہی جب کوئی آپ کو دیکھتا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا، تو آپ کے چہرے سے ہی آپ کی سچائی کا اسے خوب اندازہ ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی یہ بھی بہت زیادہ عام تھی.
چونکہ بے حیائی جو ہے کا بازار گرم تھا، اور ہم نے جیسا کہ پیچھے بھی ذکر کیا ہے کئی موقعوں پر کہ بیت اللہ کا بھی برہنہ طواف کر لیا کرتے تھے بعض مواقع پر، اور عورتیں بھی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ان کے ہاں بے پردگی عام تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ستر پوشی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ موقع پر ایسا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ بھی اس تعمیر میں شریک تھے اور اس کے لیے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے تہبند کو کندھے کے اوپر رکھ لیجئے تاکہ آپ کا کندھا پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہے، پتھروں کے نشانات سے محفوظ رہے۔ اپنے تہبند کو کندھے کے اوپر رکھ لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا عباس کے کہنے پر ایسا کرنے لگے، چونکہ اس وقت شرم حیا اس کو اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے اور یہ بے پردگی ان کے یہاں عام تھی، تو چنانچہ آپ جب ایسا کرنے لگے تو اسی وقت ایک دم زمین پر گر گئے اور آنکھیں آپ کی اوپر کو چڑھ گئیں اور ایک بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی زبان پہ الفاظ تھے ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند، میرا تہبند لے کے آؤ، میرا تہبند لے کے آؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تہبند کو خوب اچھی طرح کس کر مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام تھا کہ لوگ اس وقت اس عریانی کو، اس بے پردگی کو بڑا معمولی سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں اس کے خلاف شدید قسم کی نفرت بھر دی گئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک مرتبہ قریش کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے تو کسی ضرورت کے تحت پتھر اٹھانے کی نوبت آ گئی۔ آپ نے اپنے تہبند کو کھولا اور گردن کے اوپر رکھ لیا، اپنا تہبند کھول کر گردن کے اوپر رکھ لیا۔ جو ہی آپ کا سطر ظاہر ہوا، عین اسی لمحے میں کسی غیبی قوت نے زور سے آپ کو دھکا دیا، کسی غیبی قوت نے زور سے آپ کو دھکا دیا اور کہا کہ اپنا تہبند باندھو۔ آپ نے فوراً اپنا تہبند باندھ لیا۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس میں آپ کا سطر ظاہر ہوا ہو۔ اس موقع ان دونوں مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ تو ان میں سے یہ جو بچوں کے ساتھ کھیلنے والی روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سیرت نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو تعمیر کعبہ کے موقع پر ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ نے کہا میرا تہبند میرا تہبند، عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جو آپ نے ایسا کیا، اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کی گئی اور آپ نے فوراً اپنا تہبند باندھ لیا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں شراب بہت زیادہ عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب سے بھی نفرت تھی اور کبھی بھی آپ اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ حالانکہ اس وقت شراب تو بعثت کے بعد بھی کچھ عرصے کے بعد حرام کی گئی، لیکن آپ نے کبھی بھی ساری زندگی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ نے بت پرستی کی ہے، کسی بت کی پوجا کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا حل شربت الخمر، کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لا وما زلت اعرف ان الذي هم عليه كفر وما كنت ادري ما الكتاب ولا الايمان، نہیں، مجھے ہمیشہ سے یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یہ کفر ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کتاب اور ایمان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔
نہ قرآن کے بارے میں پتہ تھا نہ ایمان کے بارے میں پتہ تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ کفر ہے، یہ بت پرستی بھی کفر ہے، شرک ہے، اور اسی طرح شراب جو ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ اللہ کے حکموں کا انکار، اللہ کے واضح حکم کا انکار ہے، لہذا میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ اسی طرح اس وقت گانے سننا، لہو و لعب کی مجلسیں یہ بھی بہت زیادہ عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلسوں سے بھی دور رہے۔ صحیح ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو کام کیا کرتے تھے، مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی بھی ان کا خیال نہیں گزرا، 2 دفعہ کے علاوہ کبھی بھی ان کا خیال نہیں گزرا، اور ان دونوں مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، دونوں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک مرتبہ بکریاں چرا رہا تھا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، وہ بھی چرواہا تھا، تو مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے میں قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا، تو فرمایا کہ ہم بکریاں چرا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ذرا تم میری بکریوں کا خیال رکھو تاکہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، اور جس طرح دوسرے نوجوان ایسی لہو و لعب کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں میں بھی جا کے شرکت کروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، اپنے اس چرواہے ساتھی سے یہ بات آپ نے کہی، اپنے اس چرواہے ساتھی سے آپ نے یہ کہا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو تاکہ میں بھی مکہ جاؤں، اور جس طرح دوسرے نوجوان ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں میں بھی جا کے دوسرے نوجوانوں کی طرح اس محفل میں شرکت کروں۔ تو وہ جو چرواہا ساتھی تھا آپ کا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے جب قریب پہنچا تو ایک جگہ سے گانے بجانے کی آواز آئی، ایک جگہ سے گانے بجانے کی آواز آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں قریشی کی فلاں خاتون سے شادی ہوئی ہے، فلاں قریشی کی فلاں خاتون سے شادی ہو رہی ہے، یہ گانے بجانے کی محفل وہاں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں اس کے قریب پہنچا تو مجھے نیند آ گئی، اور پھر جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی حرارت جو ہے وہ مجھے ستانے لگی، اس وقت میری آنکھ کھلی اور میں پھر اپنے ساتھی کے پاس واپس آ گیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور ایسی ہی کیفیت آپ کے ساتھ پیش آئی۔ آپ نے فرمایا فواللہ ما ہممت بعدها ابدا بسوء مما يعمل اہل الجاہلیت حتی اکرمنی اللہ تعالی بنبوتہ۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد زمانے جاہلیت کی کبھی بھی کسی برائی کی طرف میں راغب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے مقام اور مرتبے پر فائز فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی تو جنگ فجار رونما ہوئی۔ یہ فجار فجر یفجر سے ہے، فجور، فسق و فجور ہم کہتے ہیں، فاجر، نافرمان، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، گناہ کے کام کرنا۔ تو یہ جو جنگ ہوئی، جنگ فجار، یہ اصل میں کئی جنگیں ہوئی تھیں جن کو حروب فجار کہا جاتا ہے۔ تو ان کو فجار یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ جنگیں حرمت کے مہینوں میں لڑی گئی، حرمت والے مہینوں کے اندر یہ جنگیں لڑی گئی تھی۔ تو قریش کے لوگوں نے خود ان کا نام فجار رکھا۔ قریش کے لوگوں نے ان جنگوں کا نام خود فجار رکھا، اس لیے کہ یہ جنگیں حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ یہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت سے پہلے 20 سال کی جب آپ کی عمر تھی اور ایک جنگ فجار برپا ہوئی جس میں آپ بھی اپنے چچوں کے ساتھ تھے، تو ایک تو اس وجہ سے ان کو فجار کہا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں برپا ہوئی، دوسرا اس وجہ سے کہا گیا دوسرے کے حرمت والے جو امور تھے ان کو حلال سمجھ لیے، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کا مال لوٹنا، دوسرے کی عزتوں پر حملہ آور ہونا، ان کو حلال سمجھ لیا گیا تھا۔ تو یہ جو جنگیں ہوئی فجار، یہ قیس عیلان، قریش اور بنو کنانہ ان کے درمیان ہوئی، عصفان اور تنعین کے درمیان مکہ مکرمہ کے شمال اور مشرق کی جانب لڑی گئی۔ مکہ مکرمہ کے شمال اور مشرق کی جانب عصفان اور تنعیم کے درمیان قیس عیلان، قاف یا سین، قیس عیلان، قریش اور بنو کنانہ ان کے درمیان یہ جنگیں ہوئیں۔ تو ان فجار، یہ جو فجار نامی جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان جنگوں کی کل تعداد 4 ہے، 4 یہ لڑائیاں ہیں۔ نمبر 1 فجار بدر بن معشر، بدر با دال را، فجار بدر بن معشر ایک یہ جنگ ہوئی۔ دوسری فجار القردۃ کی جمع قرد، اور تیسری فجار المرأہ، اور چوتھی فجار بدر بن معشر پہلی جنگ، دوسری جنگ فجار القرد، تیسری جنگ فجار المرأہ، اور چوتھی جنگ فجار البرات۔ یہ جو چوتھی جنگ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کے ساتھ تھے، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ فجار البرات اس کو کہتے ہیں، فجار البرات۔ آپ نے اس جنگ کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں اس جنگ میں اپنے چچوں کے ساتھ شریک تھا اور ان کو تیر اٹھا اٹھا کر پکڑاتا تھا۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرب فجار کے موقع پر دیکھا، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ ابن ہشام رحمہ اللہ نے اس حرب فجار کے وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال ذکر کی ہے، اور ابن اسحاق رحمہ اللہ نے 20 سال ذکر کی ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ اس طرح کہ جب یہ جنگیں شروع ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال تھی، اور 20 سال عمر تھی اس فجار البرات جو آخری جنگ ہوئی، فجار البرات جس میں آپ شریک ہوئے، اس وقت اس آخری حرب فجار کے وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ اچھا، یہ جنگ کیوں ہوئی؟ جنگ اس وجہ سے ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں اور اس کے ارد مختلف منڈیاں لگا کرتی تھی، مختلف منڈیاں تجارتی بازار لگا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بڑا مشہور بلکہ عرب کی سب سے بڑی منڈی اور بازار عکاظ تھا، عکاظ، سوق عکاظ۔ یہ بازار کے قریب لگا کرتا تھا، عرفات کے قریب لگا کرتا تھا، اور اس میں قریش، غطفان، حوازن، بنو اسلم، بنو خزاعہ، مستلق اور دوسرے بڑے بڑے قبائل شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ جو میلہ تھا یہ ذوالقعدہ کے نصف سے آخر تک جاری رہتا تھا۔ یہ منڈی اور باقاعدہ ایک میلے کی شکل ہوتی تھی، خرید و فروخت بھی ہوتی، شعراء اپنی شاعری
خطبہ اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، بڑے بڑے حکماء دانشور وہاں جمع ہوتے۔ تو یہ میلہ ذوالقعدہ کے آخر مہینے تک جاری رہا کرتا تھا۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں ہے جی؟ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اسی مہینے میں یہ منڈی بازار لگا کرتا تھا۔ تو حیرہ کا جو حکمران تھا نعمان بن منذر، حیرہ کا جو حکمران تھا، حیرہ کا حکمران تھا نعمان بن منذر، اس کا قافلہ بھی ہر سال اس بازار میں رہتا تھا، عکاظ کے بازار میں۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو حیرہ کا قافلہ عکاظ آتا تھا، صحرا نشین قبائل ان کی بستیاں تھیں، مختلف قبیلوں کی بستیاں تھیں، یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو نعمان بن منذر ہر سال اپنا قافلہ کسی بڑے کی پناہ میں بھیجا کرتا تھا تاکہ اس کی حفاظت میں یہ قافلہ جائے۔ تو یہ جو رئیس ہوا کرتے تھے، ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ سے پھر ڈاکوؤں کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ قافلوں کو لوٹیں۔ تو اس موقع پر بھی نعمان بن منذر نے اپنا براد بن قیس بن رافع، بنو کنانہ سے اس کا تعلق تھا، با را الف واد، براد بن قیس بن رافع، یہ وہاں انتہائی شریف اور بدمعاش قسم کا آدمی تھا، اور اس کے قبیلے والے بھی اس سے تنگ تھے، انہوں نے اس سے قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ یہ وہاں نعمان بن منذر کے پاس موجود تھا۔ اسی طرح عروہ بن عتبہ بن جعفر بن کلاب، یہ بھی وہاں موجود تھا، عروہ بن جعفر بن کلاب، یہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو یہ عروہ جو تھا اس کو رحال کہا جاتا تھا، عروہ الرحال، یہ بہت زیادہ سفر کیا کرتا تھا، اس کا لقب ہی رحال تھا۔ نعمان بن منذر نے کہا کہ بھائی اس دفعہ ہمارا قافلہ عکاظ کون لے کے جائے گا، ہمارا قافلہ کون لے کے جائے گا، کون ہمارے قافلے کو پناہ دے گا کہ وہ عکاظ کی ذمہ داری میں اس کی پناہ میں قافلہ جائے۔ براد فوراً کہنے لگا کہ بنو کنانہ کی طرف سے میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں، کہ بنو کنانہ کے جو علاقے وہاں سے میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نعمان کہنے لگا کہ مجھے ایسا آدمی چاہیے جو کنانہ اور قیس کی طرف سے میرے قافلے کو لے جائے، بنو کنانہ کہ جو علاقے وہاں سے بھی اور جو قیس کے علاقے ہیں بنو قیس کے وہاں سے بھی بحفاظت میرے قافلے کو لے جائے۔ تو عروہ بن عتبہ کہنے لگا میں لے کے جاؤں گا، میں اس کو بحفاظت لے کے جاؤں گا اور تمہارے قافلے کو۔ تو عروہ نے براد کے بارے میں کہا کہ یہ تو دھتکارا ہوا کتا ہے، سخت الفاظ کہے کہ یہ تمہارے قافلے کو لے کے جائے گا، میں لے کے جاؤں گا۔ عروہ نے کہا میں لے کے جاؤں گا اور تمہارے قافلے کو، یہ جتنے علاقے ہیں شیح، قیسوم، تہامہ، نجد کے جتنے بھی علاقے ہیں، یہ جتنے قبیلے یہاں آباد ہیں، ان سب سے بحفاظت میں عکاظ تک لے کے جاؤں گا۔ براد غصے میں آ گیا، اس نے کہا اچھا تم یہ قافلے لے کر کنانہ کے علاقوں سے بھی خیریت سے گزر جاؤ گے؟ عروہ نے کہا کہ ہاں میں لے کے جاؤں گا، اس کو تمام قبیلوں کے پاس سے صحیح سلامت لے کے جاؤں گا۔ براد کہنے لگا اچھا۔ نعمان بن منذر نے اپنا قافلہ عروہ کی پناہ میں بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ ادھر سے براز بھی تعاقب میں نکل کھڑا ہوا عروہ کے پیچھے پیچھے۔ اصل میں براز نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میں عروہ کو قتل کر دوں اور اس کو قتل کر کے قافلے کو خود لے کے جاؤں۔ تو عروہ کو پتہ تھا کہ یہ براز بڑا خطرناک آدمی ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس نے کسی خوف و خطرے کے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ تیمن ذی ظلال، تیمن ذی ظلال، ذال یا
ظلال، وا لام الف لام، تیمن ذی ظلال ایک جگہ کا نام ہے۔ جب یہ قافلہ یہاں پہنچا تو براز نے پیچھا کرتے ہوئے جا کے عروہ تک پہنچ گیا اور اس نے قریب جا کے قسمت آزمائی کے تیر نکالے۔ عروہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کس چیز کی فال نکال رہے ہو؟ اس نے کہا میں تجھے قتل کرنے کی فال نکال رہا ہوں کہ مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں یا نہیں ملتا۔ اچھا، اس میں یہی نکلا کہ اے عروہ کو قتل نہ کرو۔ عروہ نے کہا تمہیں مجھے قتل کرو گے، مجھے قتل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ براز غصے میں آ گیا، براز غصے میں آ گیا اور اسی دوران میں اس نے اس پر حملہ کر کے، یعنی ابھی وہ فال نکال ہی رہا تھا، اس کی فال درمیان میں تھی، تو جب یہ بات چیت ہوئی عروہ نے پوچھا کس کو قتل، کیا قتل کرنے کے لیے معلوم کر رہا ہوں کہ مجھے اشارہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو عروہ نے کہا تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، تم مجھے قتل کرو گے، تمہاری ہمت ہے اتنی؟ براز کو غصہ آ گیا، اس نے آگے بڑھ کے اچانک تلوار سے حملہ، عروہ کو وہیں قتل کر دیا۔ اس قتل کی وجہ سے یہ جنگ برپا ہوئی آپس میں۔ تو قافلے والوں نے یہ صورتحال دیکھی تو قافلے کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ براز نے ان سب کو یقین دہانی کرائی کہ میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ قافلہ لے کے خیبر کی طرف آ گیا۔ اب جب وہ خیبر کی طرف آیا تو یہ جو لوگ تھے ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ عروہ نے عروہ کو قتل کیا اور براز نے قتل کیا۔ اب یہ کی تلاش میں نکلے تھے، براز کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ خطرہ ہے کہ اب وہ میرا پیچھا کریں گے اور مجھ سے بدلہ لیں گے۔ چنانچہ دو آدمی براز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، مساور بن مالک اور اسد بن جوین۔ یہ خیبر پہنچے براز کا تعاقب کرتے ہوئے۔ جب خیبر پہنچے تو ان کی ملاقات جس آدمی سے ہوئی وہ خود براز تھا، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ میں براز ہوں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے اس کو بتایا کہ ہم قیس قبیلے سے ہیں اور براز کے لیے آئے، ہم قیس قبیلے سے ہیں، براز نے ہمارے قبیلے کے عروہ کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ براز کہنے لگا اچھا اس کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ کہتا ہے اپنی سواریوں سے اترو، اپنی سواریوں کو ادھر ہی باندھو، میں تمہیں بتاتا ہوں براز کہاں ہے، میں تمہیں براز کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، کہنے لگا تم میں سے جو زیادہ بہادر ہے اور زیادہ تلوار چلانے میں مہارت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ تو غطفانی کہنے لگا، مساور بن مالک غطفانی، اس نے کہا میں ہوں۔ براز کہنے لگا اچھا میرے ساتھ آؤ۔ تو وہ اس کو خیبر کی آبادی سے کھنڈرات کی طرف لے گیا، تو وہاں جا کے وہ جو براز ہے نا وہ انہی کھنڈرات کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، انہی کھنڈرات میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اور باتوں باتوں میں اس کو کہنے لگا، اندر سے چکر لگا کے براز جو ہے وہ خود گیا اور ان کھنڈرات کے اندر جا کے چکر لگا کے واپس آیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، وہ براز یہیں سویا ہوا ہے، ایسا کرو ذرا مجھے اپنی تلوار تو دکھاؤ، تمہاری تلوار اتنی تیز بھی ہے کہ تم اس سے اس کو قتل کر لو۔ بس یہی وہ دھوکہ تھا جو اس نے اس غطفانی کو دیا۔ جو ہی اس غطفانی نے اپنی تلوار براز کو پکڑائی، براز نے اس تلوار سے اس غطفانی کو وہیں قتل کر دیا اور واپس باہر چلا گیا۔ پھر وہ اس کے ساتھی کے پاس آئے، کہنے لگا تمہارا ساتھی تو بڑا بزدل نکلا ہے، وہ براز اکیلا اندر سویا ہوا ہے اور تمہارا ساتھی پھر بھی اسے قتل نہیں کر سکا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا تم کوئی آدمی دیکھو جو میری ان سواریوں کا خیال رکھے، میں اس کو قتل کر کے آتا ہوں۔ براز کہنے لگا فکر نہ کرو، ان کا میں خیال رکھوں گا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اس طرح وہ اس دوسرے کو بھی کھنڈرات کے اندر دھوکے سے لے آیا اور وہاں لا کر اس نے دھوکے سے اس دوسرے آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر اس نے کیا کیا کہ وہ قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات بنو اسد بن خزیمہ کا ایک آدمی تھا، اس سے ہوئی۔ براز نے اس کو کہا کہ میرا ایک کام کرو، میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، تم حرب بن امیہ کو اور میری قوم کو جا کر عکاظ کے میلے میں یہ بات بتا دو کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے، تم لوگ بنو قیس کے انتقام سے بچنے کی کوشش کرو، میری قوم کے لوگوں کو جا کے بتا دو۔ تو بہرحال اس طرح یہ پیغام وہاں پہنچا اور پھر دونوں طرف پھر لڑائی ہوئی۔
دونوں طرف لڑائی، ایک طرف بنو قیس تھے اور دوسری طرف بنو کنانہ تھے اور ان کے ساتھ قریش کے لوگ تھے. یہ لڑائی چلتی رہی اور پھر بالآخر صلح کی آوازیں بلند ہوئی. آخر میں صلح پر یہ معاملہ ختم ہوا، صلح پر یہ معاملہ ختم ہوا اور یہ لڑائی ختم ہوئی. تو یہ حرب فجار کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی. حرب فجار کے بعد حلف الفضول ہے، اس کے بعد پھر آپ کی تجارت کا واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہے. پھر اس کے بعد تعمیر کعبہ کا ایک واقعہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے مسلسل. اب کوئی سوال اگر آپ نے پوچھنا ہے، کوئی چیز کوئی بات جو لکھنے والی رہ گئی ہو تو آپ پوچھ لیں انشاءاللہ.